میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمارا پروگرام آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہو سکے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج بھی ہم آپ کو پروگرام میں بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے، حدیث پاک بھی یاد کرائیں گے، اور یہاں پر جو موجود بچے ہیں انہوں نے حدیث پاک ہمیں سنانی ہے، اور جو گھروں پر بیٹھے بچے ہیں انہوں نے ہمیں حدیث پاک سنا بھی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ آپ ایک پیپر لیں، اس پر حدیث پاک لکھیں، آپ ترجمہ لکھیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، اور اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اس پہ آپ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے پکچر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں، نیکیاں بھی ملیں۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو سوال بھی دیں گے، اور سوال آج کڈس پدری چینل کے ناظرین سے ہے، بہت آسان سوال ہے۔ کیا ہوگا زیزان بھائی، کیا ہوگا سوال؟ آسان ہے، بتائیں آپ مدثر بھائی۔ قرآن پاک میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ آج کا سوال ہے کڈس پدری چینل کے ناظرین سے، قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ پیارے بچوں آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ہاں، ایک پیاری حدیث کا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ وقار بھائی موجود ہیں۔ وقار بھائی ہمیں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک یاد کرائیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرائیں گے۔ تو یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں ٹائٹل بھی ملتا ہے۔ ٹائٹل کیا ہے؟ ذہین بچے کا ٹائٹل ہے۔ اور ذہین بچہ کون بنتا ہے؟ جو سب سے پہلے حدیث پاک اچھے انداز میں سنا دیتا ہے، اور وقار بھائی کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ جی، اور میرے سوال نہیں، نہال بھائی بھی ہوتے ساتھ میں، کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے دینا ہوتا ہے۔ اور جو ہے بھائی یہاں پر بھی تو کوئی ٹیسٹ لے لے، اتنے دن سے ہم حدیث پاک یاد کرا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو ہمارے بچے بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ آ رہے ہیں نا ہمارے مزمل بھائی، مدثر بھائی۔ کتنے پروگرامز ہو گئے آپ کے آتے ہوئے؟ کافی سارے ہو گئے، گنے نہیں۔ تو پچھلی احادیث کس کس کو یاد ہے؟ کون کتنی یاد ہے؟ واہ بھائی واہ۔ احمد رضا بھائی کیا ہوا؟ اٹھ گیا ہاتھ، تھوڑا سا اٹھا پھر نیچے چلا گیا۔ جی بھائی کون سنائے گا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کس سے زیادہ حدیث یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے دیتے ہیں ذہین بچے کا ٹائٹل۔ حدیث آج کی بھی یاد کرائیں گے آپ کو، اور اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون زیادہ سناتا ہے۔ یا پہلے حدیث یاد کرا دیں پھر یہ لے لے ٹیسٹ؟ کیا پہلے حدیث پاک یاد کریں، پہلے حدیث پاک یاد کراتے، ذہنوں میں لے آئے، ریوائز کر لیں۔ آج آپ کا ٹیسٹ ہے کہ کس کو زیادہ احادیث یاد ہے، اور یہ ایک چیلنج آپ کو بھی دے دیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہاں کتنی احادیث سناتے، اور کال کے ذریعے کون ہمیں احادیث سناتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ عربی میں ترجمہ دونوں سنائے، یا صرف ترجمہ سنا دے، ٹھیک ہے؟ صرف عربی نہ سنائے، ترجمہ تو ضرور سنائے، یا صرف اردو ترجمہ سنا دے۔ آئیے پہلے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، اور پھر آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، اور آج کا ذہین بچے کا ڈیپینڈ اس پر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی آج کی حدیث پاک ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔
جی یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ اللہ کیا بات ہے جی۔ حدیث پاک کو دوبارہ دکھائے تاکہ ہمارے جو گھروں پر موجود بچے ہیں وہ اس کی تصویر کھینچ لیں اور ان کو یہ حدیث پاک لکھ کر بھیجنی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کون سے عمر کی بات ہو رہی ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے حسان بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، آج آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی فیمس نعت خواں حسان بھائی موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ اچھا سا کلام بھی سنیں گے۔ آج تو ان کو بھی زیادہ ٹائم دینا ہوگا، جلدی جلدی کریں جی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے نعتیں سنایا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خلیفہ، اور حدیث پاک ذرا طویل ہے اس لیے جلدی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میرے ساتھ پڑھیے گا، ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق، سے یاد ہوئی جی؟ سنائیں باری باری باری۔ ان اللہ جعل الحق، زبردست۔ لاہا مائک جی، مائک آگے پہنچا دے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے۔ سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ احمد رضا بھائی کے پاس ہے سیدھا ہاتھ، ان کا سیدھا ہاتھ ہی غلط ہو گیا ہے، اسی لیے پھر وہ بار بار اسی ہاتھ سے لے لیتے۔ سیدھا ہاتھ یہ ہے جی، اب جو آپ نے دکھایا یہ ہے سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ وہ والا نہیں تھا جس سے آپ نے پچھلی دفعہ لیا، وہ کون سا ہے؟ الٹا۔ وہ اب دوبارہ آگے بڑھے نا تو اس سیدھے والے سے پکڑ کے پیچھے کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ چلے جی سنائیں۔ ان اللہ جعل الحق، جی اس کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا، آپ کو الگ پڑھا دو چھوٹے سے نا۔ ان اللہ، مائک مائک مائک، جعل الحق، ان اللہ جعل الحق، زبردست جی سنائیں۔ ان اللہ جعل الحق، زبردست آگے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق، سبحان اللہ جی۔ آئیے آگے یاد کرتے ہیں، علی لسان عمر، 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 علی لسان عمر۔ سبحان اللہ بھائی، اب تو زبردست آگے آگے جا رہے ہیں، اب یہ حدیث پڑھا ہی رہے ہوتے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتے۔ سب سے پہلے مدثر بھائی نے اٹھایا تھا ہاتھ جی، علی لسان عمر، زبردست۔ زازان بھائی، علی لسان عمر، علی لسان عمر۔ احمد رضا بھائی، علا بھائی مائک ادھر ہی دے دیں، ان کو دے دے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی وہ آتے رہیں گے بار بار۔ علا لسانی علی لسانی عمرہ، عمرہ، زبردست۔ علا لسانی عمرہ، علی لسانی عمرہ، ان کے الگ سے کلاس لگا لیے گا۔ علا لسانی عمرہ، علی لسانی عمرہ، زبردست۔ آخری ورڈ ہے وقلبہ، 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 وقلبہ۔ وقلبہ، احمد رضا بھائی وقلبہ، جی، وقلبہ، وقلبہ، ہاں اچھا، اس میں قاف جو ہے نا موٹا رکھنا ہے۔ قلب کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ چلے ورڈ ٹو ورڈ بھی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ انا کا معنی بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ کا نام ہے۔ جعلا، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا، جعلا کا مطلب بنایا، ان اللہ جعل الحق، یعنی اللہ نے حق رکھ دیا ہے۔ بنایا کا ویسے لفظی میں نے معنی کیا تھا، اب یہاں ظاہر ہے اس کے مطابق ہوگا جو بات چل رہی ہے۔ الحق، حق کہتے صحیح کو، درست کو، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ حق، درست، صحیح بات ہوتی ہے نا، حق فرمایا، حق کہا ہے، یہ حق کہا ہے مطلب صحیح کہا، درست کہا۔ علی مانے پر، علی کا مطلب پر، پر کون سا پر؟ ایک تو وہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، یہ وہ پر نہیں ہے، یعنی کسی چیز پر ہوتا ہے نا، جیسے یہ گفٹ کس پر رکھا ہوا ہے؟ ٹیبل پر، ٹیبل پر، تو یہ والا پر، ٹھیک ہے، پرندے کا پر نہیں۔ علی مانے پر، علی مانے ہاں، علی مانے پر، اور اس کے بعد لسان
کسے کہتے ہیں؟ زبان زبان کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واو مانے اور واو مانے اور. قلبن کہتے ہیں دل کو. دل کو. قلب جب قاف دو نقطے والے قاف سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل. دل ہے کہاں ہے؟ یا الٹی طرف ہوتا ہے نا دل, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں قلب. اور اگر اسی کو باریک کر دیں, وہ جو ڈنڈی والا قاف ہوتا ہے, تو وہ کیا بن جائے گا؟ قلب. اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے نا, ڈاگ, کتا, یہ وہ بن جائے گا. تو قاف اگر موٹا کر کے پڑھیں گے, اب لکھنے میں تو پتہ چل جاتا ہے دو نقطے لگے ہوئے تو کیا ہے؟ قلب ہے. اور اگر ڈنڈی لگی ہوئی ہے تو قلب ہے. لیکن بولنے سے کیسے پتہ چلے گا؟ بولنے میں کیا بول کے بتائیں گے بھائی یہاں دو نقطوں والا قاف تھا, یا پھر بول کے بتائیں گے ڈنڈی والا تھا؟ بلکہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب موٹا کر کے ادا کریں گے تو ہو جائے گا قلب, یعنی دو نقطوں والا قاف. اور باریک کر کے پڑھیں گے تو وہ ڈنڈی والا قاف ہو جائے گا, جس کا معنی ہو جائے گا کتا. لہٰذا ہمیں یہ جب بھی عربی, اسی لیے تو جب وہ ابھی اسلام فار کڈس بھی انشاءاللہ پروگرام آئے گا تو قاری صاحب پڑھاتے ہیں نا قرآن پاک, اور کیا کہتے ہیں ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ. کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ. ہاں, تجوید کے ساتھ. اس لیے یعنی کہ جو حروف ہیں ان کو جیسے پرونانس کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے, ورنہ فرق سے دیکھیں, معمولی سے فرق سے موٹا کیا قلب مطلب ہوا دل. پتلا کیا قلب مطلب ہوا کتا. کتا, ڈاگ. اور سمجھ رہے ہیں, قلب بولا تو مطلب دل. سب کہہ دو نا یار, آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. قلب بولا تو مطلب دل, اور قلب بولا تو کتا. ہاں, سب مل کے بولیں گے تو عجیب سا لگے گا. خیر, تو قلب باریک کر کے بولا تو اس کا مطلب بالکل چینج ہو گیا نا. اور یہاں پر کیا حدیث پاک ہے؟ آئیے اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے. عربی پوری ایک ساتھ سنی نہیں, ترجمہ کیسے؟ چلے بھائی ایک ساتھ. زازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. سبحان اللہ. ہی کر لے, وقف کریں گے تو قلبی ہی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہہ دے سبحان اللہ. زبردست. یہ پہلے سے یاد تھی لگ رہا ہے پہلے. زبردست, کیا بات ہے بھائی, یہ تو آج ٹائٹل میں جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. جی مدثر بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر في القلب. لسانی عمرہ, آگے وقلبہ. وقلبه. ہاں چلے قلبی کر لے, آپ وقف کر لے, ٹھیک ہے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. سبحان اللہ. بھائی کچھ تو ہے معاملہ آج, ایسے زبردست سنائے چلے جا رہے ہیں. آج الفاظ بھی حالانکہ زیادہ ہے. اب احمد رضا بھائی, کیا ہوا بھائی؟ نہیں, یہ چھوٹے بھی تو ہے نا ہمارے ہیں, تو چھوٹے ہونے کا کچھ تو بنتا ہے. تھوڑا تھوڑا کوشش کریں. ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر وقلبہ. اچھا, الفاظ معنی بتائیں گے جو میں نے ورڈز میننگ بتائے. انہ کا معنی یہ تو پہلے آپ بتا رہے ہیں, ان کو بھی موقع دیں, وہ چھوٹے ہیں ان کے لیے الفاظ زیادہ ہے. لفظ اللہ تو اللہ کا نام ہے نا, اللہ پاک کا نام ہے. جعل الحق, حق رکھ دیا ہے, حق ہاں, یا حق جاری فرما دیا ہے. اور علی مانے ابھی بتا, علی پر, یہ دو لبیک کے ساتھ پر بھی بتا دیا. علی مانے پر. اور لسان کسے کہتے ہیں؟ ان کی باری ہے احمد رضا بھائی. جی لسان, زبان. سبحان اللہ. اور عمر, حضرت عمر کا نام ہے. وقلبہ, واو مانا, پہلے واو کا مانا, واو کا مطلب احمد رضا جس کا نام ہے یہاں جو موجود ہے, واو مانے اور قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. کس کو؟ دل کو. سے بولے نا, کانفیڈنس سے, ڈر کیوں رہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. ہاں, اور ڈنڈے والی کاف سے قلب ہو جائے تو پھر کیا معنی بنتا ہے؟ کتا. ہاں, اور دو نقطوں والا قاف ہو جسے موٹا ادا کرتے ہیں تو مطلب ہو جاتا ہے دل. زبردست, ماشاءاللہ. بھائی نے بھی کنسیڈر کیجئے گا اب آپ, ٹھیک ہے ذہین بچے میں. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے.
اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو دل میں خیالات آتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں، ان کے جو دل میں خیالات آتے ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ حق ہوتے ہیں۔ اور جو یہ زبان سے بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتے۔ وہ کیا ہوتی ہے مدثر بھائی؟ حق ہوتی ہے۔ مزمل بھائی بلکہ مدثر وہ ہے نا، مزمل یہ ہے جی۔ جو حضرت عمر کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ بھی حق، اور جو زبان سے کہتے ہیں وہ بھی حق۔ اور حق کا مطلب درست، صحیح۔ جو ان کے دل میں باتیں آئیں گی وہ بھی بالکل صحیح ہوتی ہے، اور یہ زبان سے جاری کرتے ہیں جو فرمان ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی۔ جنتی جنتی زبردست۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا زبردست شان ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کو اب جلدی سے ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان بول تو دے۔ بے شک اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حق جاری فرما دیا ہے۔ بھائی یہ پہلے سے یاد ہے، پہلے سے یاد ہے، یہ ہاتھ پہلے ہی اٹھ رہے ہیں، ابھی میں نے پڑھایا نہیں ہے جی۔ سنا ہے بھائی؟ بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان میں حق پر دل جاری فرما حق دیا پر ہے۔ دل جاری فرما دیا۔ دیکھ لیں آپ دل اپنا پر حق، عمر کی زبان اور دل پر، عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ جلدی میں بعض اوقات پھر یہی ہوتا ہے۔ چلے بھائی سنائے سازان بھائی۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ پاک نے۔ ہاں یہ تو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے جی۔ ہمارے مدثر بھائی۔ مدثر بھائی ٹھیک ہے جی۔ بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان پر زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ سب کو جلدی تھی سنانے کی تو اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی۔ چلے بھائی ایک دو دفعہ میرے سے پڑھ لیں پھر سنائیے گا۔ بے شک اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حق جاری فرما دیا ہے۔ پارٹس ہو گئے۔ بے شک اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حق جاری فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حق جاری فرما دیا ہے۔ احمد رضا بھائی ترجمہ تو سنا دیں۔ بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ بے شک اللہ پاک نے صحیح ہے۔ عمر کی زبان پر اور دل پر حق جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ زازان بھائی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ بے شک اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بھائی آپ کا ایک ٹیسٹ تھا کہ آج احادیث سنانی ہے آپ نے زیادہ، لیکن اب ٹائم کم رہ گیا ہے، آج اس کو یاد کرنے میں زیادہ ہو گیا۔ ابھی ہمارے کلام بھی سننا ہے اور آج تو خصوصی نعت خواہ آئے ہوئے، وہ پہلے سے انہوں نے سوچ لیا ہوگا زیادہ سناؤں گا، ان کا ٹائم کم ہو جائے گا، گھڑی بھی دیکھ رہے تھے وہ، تو ان کی طرف بھی جانا ہے نا، تو اس لیے۔ اور ماشاء اللہ آج تو فیصلہ اتنا مشکل نہیں ہے میرا خیال ہے، آج تو تھوڑا بھولے بھی ہیں، یاد بھی ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ اگر مختصر حدیث ہوگی جس دن اور جلدی سے یاد ہو جائے گی پھر ٹیسٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ کہ پچھلی احادیث کسے زیادہ یاد ہیں، کیونکہ تصویریں بھی دکھانی ہوتی ہیں اور یہاں فیصلہ بھی لینا ہے جی۔ زازان بھائی تو وہ ہیں، نہال بھائی جی۔ آج تصویروں کے بعد ہے فیصلہ پہلے تصویروں کے بعد؟ تصویروں کے بعد۔ چلے بھائی تصویریں دکھا لیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیاری حدیث، میرا پیارا دین زندہ باد۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال
ہم نہیں ہوتا۔ فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ما نقص مال من صدقۃ۔ نیکسٹ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بنت فاروق کراچی سے، زبردست، اور کراچی سے آئی ہے اور بڑی خوبصورت لگتا ہے، آج تو یہ ٹائٹل لے جائیں گے بیسٹ رائٹر آف دا ڈے۔ ان کو بھی شامل کر لینا۔ چلے دیکھتے ہیں، ان کو شامل کر لیں بھائی، یہ پوزیشن لیں گے کوئی نہ کوئی۔ نیکسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بنت ایاز اتاریہ، سمڑیال کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ اچھا، آپ نے جو عربی میں حدیث پاک لکھی ہے، اس میں جو گول تھا اس پر پیش نہیں ہے اس پر۔ نیکسٹ، ماشاءاللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیڈ الصلاۃ عماد الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے مرشد ہیں عطار، سبحان اللہ، مریم نور عطاریہ، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر بھی الصلاۃ میں تاکہ اوپر پیش نہیں ہے۔ چلے بھائی، آپ پورے ڈال لیں، لیکن لکھا بہت خوبصورت ہے، انہیں بھی شامل کر لیں مقابلے میں۔ ان کی شاید زیادہ توجہ وہ پتا پھول کیا کیا بنا ہوا ہے، وہ شاید پرانے زمانے کا قلم ہوتا تھا وہ بنا رہی تھی، تو اس طرف زیادہ توجہ ہوگی۔ چلے بھائی، نیکسٹ، الحدیث فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ، ترجمہ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مریم نور عطاریہ، بہاول نگر، ماشاءاللہ۔ فریدۃ، فا زبر فا اور را یا زیر ری، تو یہاں را یا زبر رئی ہو جائے گا، فریدتن ہو جائے گا، تو فریدتن میں را کے نیچے کیا آئے گا زازان بھائی؟ زیر آئے گا، ان کا زیر اوپر چلا گیا تو وہ بن گیا زبر۔ جی، اس کو واپس نیچے لے آئے، لکھا بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ جی، ایک پیاری حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، رحم کرو یہ تم بہت پر۔ خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ چلے بھائی، اب اس میں سے 3 بتا دیں بیسٹ۔ کراچی والی تو بیسٹ ہے، پھر فرسٹ ہو گئی، اور ایک بہاول نگر، اور ابھی آ رہا ہے بھائی فیصلہ آ رہا ہے، یہ فرسٹ ہو گئی ہے بنت فاروق کراچی سے۔ سبحان اللہ، کراچی والے کبھی کبھی آتے ہیں لیکن آتے ہی چھا گئے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ، اور کون سی آ رہی ہے بھائی؟ یہاں فیصلہ سوچ لیں، ماشاءاللہ۔ یہ ہو گئی ہماری ہنا طاریہ چشتیہ شریف سے 2nd نمبر پر، اور 3rd کون ہے بھائی؟ وہ بھی بتا دیں۔ زبردست، اگرچہ ان کی تھوڑی سی مسٹیک تھی لیکن ماشاءاللہ لکھی بہت اچھی ہے، تو یہ بھی 3rd پوزیشن پر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اگلی دفعہ اور بہترین آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے۔ چلے بھائی، یہاں فیصلہ دے دیں، یہاں کون ہے ہمارے ذہین بچے آج کے؟ مجھے تو زازان بھائی لگتے سب سے پہلے، انہوں نے عربی سنائی تھی، لیکن زازان بھائی نے پہلے پڑھ بھی لیا تھا کارڈ سے۔ اچھا، چلے وہ لیکن یاد تو کیا نا بھائی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ یاد کرانا، تو یاد تو کر لیا نا۔ اتنی ساری جو ہے وہ کافی سارے الفاظ تھے، تو اب فیصلہ آپ پر ہے۔ آج کے ذہین بچے ہمارے زازان بھائی، سبحان اللہ، سب کہہ دے سبحان اللہ، آمین۔ تشریف رکھے، اور اسی کے ساتھ چلیں گے کلام کی طرف، ہمارے حسان بھائی کی طرف۔ جی، کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ کلام ہمارے حسان بھائی کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب بڑے العالمین۔ دنوں بعد آئے، کیوں ہمارے پروگرام میں؟ مصروفیت چل رہی ہے۔ آپ کہاں جامعہ میں ہوتے نا آپ تو؟ شاید اسکول میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اسکول میٹرک 9، ماشاءاللہ۔ اور ہاں، اس پہ تو آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، تو آج آ گئے، چلے اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، آتے رہا کرے۔ کیا سنا رہے ہیں آج؟ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ چلے بھائی، سنا ہے، آپ سے زیادہ باتیں نہیں، کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی
گیسو مرحبا لبغائے مبارک مرحبا لبغائے مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا سینہ مبارک مرحبا سینہ مبارک مرحبا وہ دست مبارک مرحبا وہ دست مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بنٹتا پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو یہ جاتا ہے تورا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا باغ طیبہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ 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 ہر دے پیالہ نور کا نور دل دولا تیرا دے ڈالے صدقہ نور کا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد سہرے کی آمد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلف مرحبا آقا کے گیسو مرحبا لبہائے مبارک مرحبا لبہائے مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا زینہ مبارک مرحبا سینہ مبارک مرحبا وہ دست مبارک مرحبا وہ دست مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں
چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا سر مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سر مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلفیں مرحبا آقا کے گیسو مرحبا لبغائے مبارک مرحبا دندان مبارک مرحبا سینہ مبارک مرحبا وہ دست مبارک مبارک وہ دست مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا 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 صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا میٹھی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بیوی کی رفعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی اے رضا خود صاحب اور آگے مکہ کے غبی اے رضا اے رضا اے رضا اے رضا خود صاحب اور آگے مکہ کے غزور تجھ سے کب ممکن ہے ہاں ہاں تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عاشقان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ 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 میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا سولا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں امینہ دا چند اور شادہ چارہ حسام سودا دی مینو سب نال پیارا
بھیٹی سونی شان ہے حسا کی میں مصطفیٰ دی بھیٹی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا داتا کی ولادت مرحبا سونے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ماشاء اللہ اللہ پاک ہمارے حسان بھائی کو اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض عطا فرمائے. حسان بن ثابت کو جانتے ہیں نا، ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بارگاہ رسالت میں نعتیں پڑھا کرتے تھے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ان کا فیض عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ یوں ہی پڑھتے رہے اور ہم یوں ہی سن کے جھومتے رہے. حسن و جمال ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا حسن اور جمال مرحبا 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 تو سمجھتے نا، بہت خوب. عز و جلال مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت اور آپ کا جلال وہ بھی مرحبا مرحبا. جو آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا وہ صدقے ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ قربان ہو جاتا تھا آپ علیہ السلام کے حسن و جمال پر، آپ کے کمالات پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اور اب نہال بھائی کہاں جانا ہے؟ اب کچھ کورس لیتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ اس کی طرف چلتے ہیں. جی کورس دیجیے. ماشاءاللہ 3 سال کی تھیں اور تھیں کون؟ بلال، صفا بلال. صفا. ماشاءاللہ 3 سال کی تھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. بھائی ایسی چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کال کریں تو اپنی ایج بھی بتایا کریں. مرحبا ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں فاطمہ طاہرہ مینشن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جی دے دیجیے. پاک میں 30 پارے ہیں. ماشاءاللہ. بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دے. طیبہ کے جانے والے. سبحان اللہ. طیبہ کے جانے والے. اور یہ کلام اگر ہم نے حسان بھائی سے سنا تو اس کو تو ایک شعر بھی کافی بڑا ہے نا، اور ہمارا ٹائم پھر ختم ہو جائے گا. پھر ہمارے نہال بھائی اور ہمارے سیگمنٹ کا کیا ہوگا؟ تو اگلی دفعہ آئے گا نا پھر یہ والا سنائیے گا. ٹھیک ہے چلے جی نیکسٹ. میرا نام عبدالرحمان اتاری ہے. میں وہاڑی سے بول رہا ہوں. آج کے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. ماشاءاللہ. جی ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. بچے بچے کا نعرہ ہے. کڈز منی چینل ہمارا ہے. آمین آمین. اچھا اب نہال بھائی ایسا کرتے ہیں، آج چلتے ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا اور آج ہے بھی ذرا طویل واقعہ، بڑا زبردست. جب پیارے آقا علیہ السلام کی ایج تقریباً کتنی ہوئی؟ 25 سال 25 ایئرز. پھر کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ اس حوالے سے آج سنیں گے. تو اب چلتے اپنے اسلامک ہسٹری کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین.
جی ہم اسلامک ہسٹری میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات سن رہے تھے. تو آج جو ہم بات سنیں گے کہ جب آپ کی تقریباً 25 سال عمر ہوئی نا، 25 ایئرز، ٹھیک ہے مزمل بھائی کتنی عمر ہوئی؟ 25. ہاں 25 سال. تو توجہ کدھر؟ ادھر. ٹھیک ہے جی. آج ہے بھی کافی ساری باتیں، طویل واقعہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، دیانت، جیسے ہم سنتے رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن سے ہی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اچھی باتیں کیا کرتے تھے. تو 25 سال آپ کی عمر ہونے کو آ رہی ہے تو آپ کی صداقت، دیانت کی دھوم جو ہے نا دور دور تک پھیل گئی. سب آپ کو کیا کہنا شروع ہو گئے؟ صادق و امین. صادق اور امین. صادق کا مطلب سچ بول. سچ بولنے والے، ٹھیک ہے. اور امین کا مطلب امانت دار. امانت دار کسے کہتے پتہ آپ کو؟ امانت. جی امانت دار. جی ایک منٹ حسان بھائی، آپ تو ماشاءاللہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا ننے بچوں سے ہم نے پوچھنا ہے. جی بھائی امین، امانت دار کون ہوتا ہے؟ نہیں پتا بھائی؟ دیکھیں آپ کے پاس کوئی، جی زازان بھائی، جس کے پاس امانت ہو، جس کے پاس امانت ہو. تو امانت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا کوئی چیز اگر کسی کے پاس رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنی. خیانت نہیں کرے مطلب اسے خراب نہیں کرے، اس کو ویسے ہی لوٹا دے. میں نے آپ کے پاس اگر پیسے رکھوائیں تو جتنے رکھوائیں آپ اتنے ہی مجھے واپس دے دے. ایسا نہ اس میں سے تھوڑے سے نکال لیے. یا کوئی چیز میں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے تو جیسی رکھوائی ہے ایز اٹ از آپ مجھے ویسے ہی دیں. یہ نہیں کہ آپ کو وہ اچھی لگ گئی ٹافیاں دی تو چلو ایک دو خود کھا لیتے، تو ایسا نہیں کرنا. تو وہ ہوتا ہے امانت دار. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور امانت کی دھومیں دور دور پھیلی ہوئی تھی. تو اچھا مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہی ولادت ہوئی، وہاں ہی رہا کرتے تھے. وہاں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا ختیجہ. کیا نام تھا؟ ختیجہ. ہاں، خا دال یا جیم اور ہا، ویسے بولتے ہوئے ختیجہ نکلتا ہمارے منہ سے، لیکن اصل ہے خدیجہ. ٹھیک ہے، خدیجہ. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں وائف بھی بنی، جو سب سے پہلی زوجہ مبارکہ ہیں وہ یہی خاتون ہیں. بڑی مالدار تھی، مکہ مکرمہ میں رہا کرتی تھی. ان کے جو پچھلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا یہ بزنس مین تھی، یعنی بزنس کرتی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو وومین تھی، تو بزنس وومین تھی، یہ ٹریڈنگ کیا کرتی تھی. ان کا مال جو ہے تجارت کا سامان دور دور ملکوں میں اور شہروں میں جاتا تھا. مدرسہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب ان کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کا سامان لے کر دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں جائے. تو پتہ چلا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اچھا ابھی آپ نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا. ہاں، مدرسہ بھائی نے بتایا تھا نا کتنے سال میں اعلان نبوت کیا تھا؟ 40. ہاں، اور ابھی کس ایج کا واقعہ سنا رہے ہیں ہم؟ 25 سال کا واقعہ، 25 کا. تو اب ان کو پتہ چلتا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. تو یہ آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرواتی ہیں کہ آپ میرا سامان لے کر جائیں ملک شام اور وہاں جا کے اس کو سیل کریں. تو جتنا میں لوگوں کو، اوروں کو پروفٹ دیا کرتی تھی یا پیسے دیا کرتی تھی، اس سے دگنا آپ کو دوں گی، ڈبل. جتنا اور لے کر جاتے تھے تو جتنا ان کو دیا کرتی تھی، پیسے دیا کرتی تھی، اس سے دگنا آپ کو دوں گی. کہ آپ تو صادق اور امین مشہور ہیں، تو آپ میرا یہ سامان لے کر جائیں. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس ریکویسٹ کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اور آپ روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف جو ہے نا. اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا کہ خدمت بھی کریں گے اور سارے معاملات کو دیکھتا بھی رہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہنچتے ملک شام کے شہر بصرہ میں. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچتے. اب جب وہ آپ سامان لے کر وہاں پہنچتے تو وہاں نستورہ نام کا ایک راہب موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک عیسائی عالم ہوتا ہے جس نے توریت شریف بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا اب یہ بصرہ ہے یا بصرہ ہے، اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. یہ بصرہ نام سے بھی مشہور علاقہ، ایک بصرہ نام کا بھی علاقہ ہے. اب یہاں کون سا ہے، بصرہ ہے کہ بصرہ ہے؟ انشاءاللہ کل ہو سکے تو بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، اگلا اب تو پروگرام پیر کو آئے گا نا ہمارا. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا، نستورہ نام کا شخص تھا، جو پچھلی کتابوں کو جانتا تھا. جیسے توریت شریف اس نے پڑھی ہوئی تھی. توریت کون سے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ. جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ پہچان ہوگی، وہ پچھلی کتابوں میں موجود تھی. تو اب نستورہ شخص نام کا شخص جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور پچھلی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے جو ہے وہ میسرہ سے پوچھا. اب یہ میسرہ جو غلام تھا نا، اس کو وہ شخص پہلے سے
جانتا تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ موجود ہے یہ کون ہے یہ شخص جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہے؟ تو پھر میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، نام ان کا محمد ہے اور لقب ان کا امین ہے۔ نستورہ نے جب یہ سنا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ پیر کو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ تو منڈے کو ہم آپ کے پاس آئیں گے تب بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا واقعہ ہو گیا اور بہت ساری باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور نہال بھائی، پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، یعنی منڈے کو بھی ہمارا پروگرام آئے گا، لیکن وہ ریکارڈڈ ہوگا، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے تمام پروگرامس وہاں پر اپلوڈ ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا